میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم جتنا سنیں گے اور جتنا اس پر غور فکر کر کے جتنا اس پر عمل کریں گے، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بہترین خاندان میں پیدا ہوئے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام شیبہ بن عبد المطلب ہے، ان کے والد صاحب کا نام ہاشم ہے، اور ان کے والد صاحب کا نام عبد مناف ہے، اور ان کے والد صاحب کا نام کلاب ہے، اور ان کے والد صاحب کا نام قصی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آنے سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں آئے، یتیم بن کر آئے، جزء یتیم بن کر آئے، آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ عام طور پر بچوں کی تربیت میں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے اچھی تربیت کی، ان کے والد صاحب نے، ان کے ابا نے ان کی اچھی دیکھ بھال کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے تو کوئی بھی درد بھی محسوس نہیں ہوا، عجیب قسم کی برکتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ خواب میں بشارت میں کئی بشارتیں ان کو دیا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کو احمد نام رکھے، ان کے دادا جو ہے عبد المطلب، ان کا نام محمد رکھے۔ انجیل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، وَاسْمُهُ احمد۔ سورہ صف میں 28ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چند دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دودھ پلائی، اسی طرح ابو لہب کی باندی سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے دودھ پیے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، دونوں مل کر ایک عورت سے دودھ پیے۔ غرض جب چند دن ہوئے تو عرب میں ایک رواج تھا، عرب میں جو ہے کھیڑے میں صدیوں میں جو ہے زبان اچھی طرح بولی جاتی تھی، اور وہاں کا موسم اور فضا کلیمیٹ بھی بہت اچھا رہتا تھا، اور وہاں عرب میں جو ہے اپنے بچوں کو چند دن کے لیے 4-5 سال تک باہر بھیج دیتے تھے۔ تو الغرض قبیلے بنو سعد کے لوگ جو ہے آئے، مکے کو آئے، حج المعمول ہر سال جو ہے بچے کو لینے کے لیے، تو سب لوگ جو ہے بچے کو لے لیے، لیکن حضرت اس میں سے جو حلیمہ تھی پہلے سے غریب تھی، ان کے پاس جو بچہ تھا وہ بچے کو بھی صحیح طریقے سے دودھ پلاتی نہیں تھی، کوئی بھی جو ہے ان کو بچے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح جب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھے تو ان کے والد صاحب بھی نہیں، کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخری میں حضرت حلیمہ جو ہے، میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں، چاہے ایک بچے کو لے لو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیے۔ روایت میں آتا ہے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے ہیں تو ان کی زندگی میں ان کے چیزوں میں برکت آنا شروع ہو گئی۔ ان کی اونٹنی جو سب سے پیچھے چلتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہی سب سے تیز دوڑنے لگی، اور ان کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں تھا، بہت کمزور تھی وہ، اور ان کی اونٹنی میں بھی دودھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہی ان کی اونٹنی میں بھی بہت زیادہ دودھ آنے لگا، اور یہ بھی بہت صحت مند ہو گئی، بہت اچھی طرح اللہ تعالیٰ عجیب و عجیب برکتیں ان کی زندگی میں لانے لگا۔ الغرض
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس طائف کے قریب میں حضرت حلیمہ کے پاس چلی گئی تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ سب لوگوں کی بکریاں جو ہے بغیر خالی پیٹ کے آتی تھی، لیکن ہماری بکریاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خوب پیٹ بھر کر واپس آتی تھی اور عجیب عجیب برکت ظاہر ہوئی۔ لیکن بچپن میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ماں کے دونوں چھاتیوں میں دودھ نہیں پیتے تھے، ایک چھاتی میں دودھ پیتے تھے تاکہ اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی حق کر کے ہر چیز نہیں پیتے، اتنا بچپن سے عدل و انصاف کا معاملہ کرتے تھے اللہ کے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑے وہاں شیما کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ان کے ساتھ پڑھے بڑے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے جب 2 سال کی ہوئی تو واپس لے کر آنے کے لیے آ گئے تھے، پھر حضرت حلیمہ نے کہا یہ بچے کو اور بھی چند دن ہم رکھتے ہیں کر کے ان کے والدہ سے درخواست کر کے اور بھی چند دن رکھنے کے، تو ان کے والدہ حضرت عامرہ نے کہا میرا بچہ ہی ویسا ہے، بہت عجیب بچہ ہے، جب میرے پیٹ پہ حمل سے تھا تو مجھے بھی عجیب عجیب برکتیں ظاہر ہوئی کر کے وہ بچے کو اور چند دن رہنے کے لیے دے دیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال کی ہوئی، 4 سال میں عام طور پر بچے جو ہے کھیلتے کودتے ہیں چلتے ہیں، 4 سال میں تو چلتے ہیں بلکہ 2.5 سال میں بچے چلتے ہیں، تو 4 سال کی عمر میں جب حضرت حلیمہ کی دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے بکریاں چرانے جا رہے تھے، اتنے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اور ایک بچے ہیں فوراً آ کر بولے امی جان ہمارے مکی بھائی جو ہے وہ قتل ہو گئے ہیں، 2 آدمی آ کر کوئی ان کو قتل کرتے ہیں ڈر گئے۔ جب میں فوراً دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے ڈرے ہوئے کھڑے ہیں، پوچھے کیا معاملہ ہے؟ 4 سال کی عمر میں 2 فرشتے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کاٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اٹھا کر پانی میں دھو کر رکھ دیے۔ 4 سال کی عمر میں شق صدر کا موقع پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، کچھ بھی معلوم ہے 4 سال کی عمر میں وہ کہ آج کے زمانے کے اگر اعتبار سے دیکھیں تو اوپن سرجری بالکل سینہ چاک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ یہ اگر مکے سے باہر جو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے وہاں ہوا، یہ ڈر گئے امانت کا بچہ ہے کیا ہو جائے گا کر کے فوراً جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں واپس آ کر لے کر آ کر یہ بچے کو ایسا واقعہ پیش آیا، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، تو ان کے والد نے گھبرانے کی بات کی ہے کیونکہ میرا بچہ جو ہے اس پر خاص جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر رحم ہے، فضل ہے، شیطان جو ہے اس پر غالب نہیں آ سکتا کر کے تسلی دی۔ الغرض 4 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلے گئے اور 2 سال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ماں کے پاس تھے، 6 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس تھے۔ 6 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ جو ہے ان کے ماں کے گھر کو جانے کے لیے مدینے کو گئے، جا کر 1 مہینہ وہاں تھے۔ 1 مہینے سے جب واپس آتے وقت مقام ابوا کرتے جگہ ابوا، آج بھی ابوا میں بیمار ہو کر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یتیم یتیم بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ابھی 6 سال کی عمر ہے، والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی سے وہ جگہ جا کر سروئے ہی پہنچے۔ 6 سال کے بعد دادا جو ہے وہ ذمہ داری میں لے حفاظت میں لے ذمہ داری۔ دادا کے سامنے بہت محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، حضرت عبدالمطلب بہت جو ہے روٹ دبدبا والے ان کے سامنے بول کے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت سے آ کر بیٹھتے تھے محبت سے۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے پورے واقعات موٹے موٹے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیسے کیسے لوگ کیسے حالات آئے ہیں۔ آنے سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آ کر 6 سال کے بعد والدہ کا انتقال، 6 سال کا چھوٹا بچہ کیا سیکھ کر رہا، پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال۔ اب اس کے بعد حضرت ابو طالب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے
چاچا یا تایا، عربی میں چاچا بول دیتے ہیں، تایا بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب سب سے چھوٹے بیٹے کو بولتے ہیں، تو ابو طالب ان سے اگر بڑے ہیں تو تایا بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو سکتا، بڑے بھی ہو چھوٹے بھی ہو، الغرض ان کو پہلے سے کئی بچے تھے، حضرت حمزہ، حضرت خالد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، بہت سے بچے تھے اور ان کو بیٹیاں بھی تھی، ان کے پاس حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پانے لگے 8 سال کی عمر میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور 4 سال کے بعد 10-12 سال کی ہوئی تو حضرت ابو طالب جو ہے زندگی میں گزران کے لیے وہاں سے ان کے شام کو جو ہے تجارت کے لیے نکلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے جو ہے تو ان کے چاچا نے کہا کہ نہیں تم بتاؤ. بعد میں جب اللہ اپنے چاچا کو دے کر خود کو بھی چلے گئے، وہ بھی ساتھ تھے. 12 سال کی عمر میں اپنے چاچا کو ساتھ دیتے ہوئے تجارت کو جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی ہم اپنے بچوں کو تجارت میں خاطر لے کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر پہ بزنس کے لیے گئے، تجارت کے لیے. وہ زمانے میں مکے سے شام چل کر جانا ہے، چل کر اونٹوں میں گھوڑوں میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چاچا کے ساتھ جا رہے تھے بہت دور تک گئے، ایک جگہ گئے، وہ جگہ میں بحیرہ بحیرہ کر کے ایک جگہ، وہاں ایک راہب رہتا تھا، اور راہب کا نام جو ہے سرجیس ہے یا جرجیس ہے، ایک نام ہے. بہت بڑا انہیں عابد تھا، عبادت کبھی بھی باہر نہیں نکلتا تھا، کبھی بھی باہر نہیں نکلتا، ہر وقت اندر ہی رہتا تھا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں سے گزرا تو باہر آ گیا. باہر آ کر قافلہ بھی ادھر دیکھ کے لگا پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بولے ان کے ذمہ دار کون، یہ بچے کا ذمہ دار کون. تو حضرت ابو طالب بولے یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، پورے دنیا کا دونوں عالم کا ہے، یہ سردار آخری نبی ہی ہوگا. یہ میں اسے کیسا دیکھا جیسے کسی درخت سے یا پتھر سے گزرتے تو پتھر بھی اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، اور بادل بھی ان کے سامنے آ رہا ہے. کبھی سمجھ رہے ہیں کہ معمولی بچہ نہیں ہے، لیکن تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، اسے لے کر چلے جاؤ تو اپنا سامنے یہودیاں نہیں ان کو مار دے گی. تو حضرت ابو طالب کو سفر طے کرنا تھا، لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نہیں جا سکتے، دوسرے کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر. تو الغرض وہ ایک بحیرہ وہ جرجیس بحیرہ ایک جو راہب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بولے واپس آ گئے. 12 سال کی عمر واپس آ گئے. پھر چند دن کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ جب آگے بڑھے ہوئے پھر ایک مرتبہ سفر میں گئے. وہاں نستورہ کر کے ایک بہت بڑا راہب تھا، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل بھی جو ہے ان کو سایہ کر رہے ہیں، جو بہت بڑے نبی ہیں. لیکن انہوں نے بھی خوشخبری دی، پیشن ہوئی آگے کی بات. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے تقریباً ہوتے ہوتے 15 سال یا 20 سال کی ہوئی تو عرب میں ایک جنگ ہوئی، حرب الفدار کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور کنانہ ایک طرف تھے اور ایک خاندان تھی، دونوں میں لڑائی ہوئی. تو اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہو کر اپنے چاچاؤں کو کتنا شرکیت نکال کر دیتے تھے. باطل کے خلاف، ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ساتھ دیے 15 سال. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور بھی کچھ 20 سال کی ہوئی تو ایک واقعہ پیش آیا. ملک یمن سے ایک آدمی آیا تھا. اگر عاص بن وائل کے مکے کا ایک سردار جو ہے پورا سامان لے کر پیسے نہیں تھے. وہ آدمی ادھر ادھر بہت پریشان ہو گئے، کس کے پاس جائے تو سب ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم نہیں ساتھ دیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حارث رضی اللہ عنہ وہ جو ہے اپنے چاچاؤں کو بلا کر عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ بیٹھ کر بولے جو ظلم کرتے ہیں وہ ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے. وہاں بیٹھے اس میں اللہ کے قسم کی شریک ہوئے. وہاں ایک کمیٹی بنائی، وہ کمیٹی کے نام انجمن حلف الفضول کا نام ہے. اور بھی چند زمانے پہلے
ایک خاندان کے جو ہے قبیلے بنو جرہم کے 3 آدمی، جن کے 2 نام جو ہے فضل تھا، ایک کا نام فضیل تھا، اور تینوں بھائی مل کر انجمن ہند کی فضول بنائے تھے، غریبوں کی مدد کریں گے، ظالموں پر ہمیں آواز اٹھائیں گے۔ تو وہ نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں بہت خوش ہوں، آج بھی بعد میں بھی اس کو میٹنگ کا تذکرہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن جدعان میں جو ہے پوری دنیا کا مال دے کر بھی اس سے خوش ہو گئے، اور ایسی جو ہے مجلس اگر آج بھی ہو تو میں ساتھ دوں گا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف اور بھی کچھ بڑھی تو ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو بننے کا موقع ملا۔ کعبۃ اللہ اس زمانے میں پتھر کا نہیں تھا، کھجوروں کا حصہ ہوتا تھا، جب بننے کا موقع ہوا تو عربوں میں لڑائی ہو گئی، حجر اسود کو ہم رکھیں گے تم رکھیں گے، بہت لڑائی ہو گئی، لڑائی زبردست لڑائی کی شکل ہو گئی۔ اس وقت ایک بہت بڑے جو مغیرہ کر کے بہت بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ لڑائی نہیں کرنا ہے، صبح سویرے کون آتے ہیں گھر، بلکہ اللہ کے گھر کو کون آتے ہیں کہ عرس کھا کر رکھے۔ صبح سویرے جو ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی سے فرمایا، جب اللہ کے نبی سے 25 سال کی قریب 20-25 تو اللہ کے نبی سے بولے ہاں بڑے بڑے سرداروں کو بلاؤ تو ایک چادر بچھائے، چادر میں حجر اسود کو اٹھا کر رکھتے ہیں، جو لڑنے والے جو بڑے بڑے جو سردار تھے کہ سب کو بولے سب اٹھاؤ، اب چادر اٹھا دو تو سب اٹھائیں سب کو بولے ٹھیک، جب اوپر لے گئے تو اللہ کے نبی سب کھا کر رکھتے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے بڑے لڑائی جھگڑے کو جو ہے آسانی سے ختم کیے بچپن سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اچھی عادت تھی کہ محبت سے ملتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے جو ہے نام لے کر کے بولتے تھے، صادق اور امین کہہ کر، سچے امانتدار ہے، اپنی امانت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو اس وقت خدیجہ بن خویلد کر کے ایک عورت تھی، بہت بڑی، بہت نیک خاتون، بہت شریف خاتون، پہلے سے 2 شوہر کے پاس تھی، ان کے بچے بھی تھے، اور ان کو کئی لوگ جو ہے نکاح کا پیغام دیے تھے، نکاح قبول نہیں کیے۔ ان کے غلام کا نام تھا بیسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ تجارت کے لیے بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادت کو دیکھ کر جتنا وہ مال کماتے تھے اس سے کئی زیادہ مال لے کر آ کرتے تھے، وہ خوش ہو گئی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نکاح میں پیغام بھیجے، تو حضرت نفیسہ نام ایک لڑکی، نفیسہ نفیسہ نام ہے، دیکھو ایسے اپنے بچوں کے نام بیٹیوں کا نام بھی نام رکھنا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی دوست نفیسہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجے۔ بعد میں اپنے چاچا سے مشورہ کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور ان کی عمر جو ہے 40 سال کی تھی، بعد میں 15 سال کے بعد جو ہے نبوت ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال، اس کے بعد 10 سال تھے، تو تقریباً 25 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پورے بچے پیدا ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ ایک بیٹے حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے، ماریہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھی، ان سے حضرت ابراہیم، باقی پورے بچے جو ہیں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے ہیں، ان سے پورے نسل بھی ہوئی۔ ان کی بیٹی جو فاطمہ ہے، فاطمہ کی جو بیٹے ہیں جو حضرت حسن حسین، آج پوری دنیا میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کے بچے، یہاں بھی کوئی بھی اگر انہی کے نسل کر رہے ہیں، اب اس مجلس میں نہیں، اللہ کی ہر مجلس میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹی ہے فاطمہ، انہی کے پوری دنیا میں اللہ کا برکت کی۔ آج جو ہے یہودیاں عیسائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نئی شادیاں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نوجوان لڑکیوں سے شادی کر سکتے تھے، لیکن نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے بڑی بڑی عمر سے شادی کی، بیوہ عورتوں سے شادی کی، عقل مند عورتوں سے دین پھیلانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادی کی، وہ بھی خواہشات کے لیے نہیں، کہ مستقل بحث سے۔ تو آج عیسائی یہودیاں بہت بحث کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر پوری عورتیں بیوہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیوہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی بیوہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی بیوہ، حضرت ام حبیبہ بیوہ، زینب بنت جحش بیوہ، حضرت حفصہ بیوہ،
پورے جو ہے زینب بنت خزیمہ پورے جو ہے دیوالی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ کے حکم سے دین کو پھیلانے کے لیے مختلف خاندانوں سے شادی کیے گئے، بس خواہشات کے لیے نعوذ باللہ ثم شادی نہیں کی. الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو شادی ہوئی. شادی کے بعد ہوتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی قریب ہوئی تو اللہ کے اس وقت تک اللہ کے نبی صرف اخلاق کی محنت کی، پوری دنیا میں اخلاق کی محنت. نماز بھی اس وقت نہیں، ابھی ایمان بھی نہیں، دعوت بھی نہیں، اللہ کے نبی کبھی بھی نہیں ہوئے، صرف اخلاق کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتے تھے سب کے ساتھ. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فقد لبثت فیکم عمرا، میں تو کئی زمانوں میں آپ کے ساتھ تھا، میری پوری زندگی آپ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ بنتے وقت خود ساتھ گئے بننے میں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لنگی جو ہے کھسکنے لگی. عربوں میں اتنا پردہ نہیں تھا تو جیسے لنگی کسی کا اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے، فوراً جو ہے پھر وہ لنگی کرتے تو کپڑا ہٹتے ہی اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جنگل میں، ایک میوزک کی آواز سنتے ہی اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے. غلط آواز سنتے ہی اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے، پھر فوراً کیا ہو گیا. الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین گزری. پورے لوگ دیکھے ہیں ایک ایک بالکل پاک و پویتر صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کے قریب ہونے لگی تو جبل نور غار ہرا میں وہاں بالکل جو ہے ایک غار تھا، بہت اوپر ہے غار عرب میں جو عمرے میں جانے والے حج کو جانے والے جاتے ہیں. اس میں آج جو ہے ہمیں نوجوان ہو کر ہم نہیں چڑھ سکتے، میں وہ دیکھ کر ڈر گیا، چڑھ نہیں سکا. اتنا اوپر ہے وہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر وہاں عبادت کے لیے بیٹھتے تھے. کیوں وہاں بیٹھتے تھے تو وہاں سے کعبۃ اللہ سیدھا نظر آتا، وہاں عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اکثر پانی اور ستو لے کر اللہ کے نبی کو دینے کے لیے آتی تھی. وہ لوگ پیش آتے تھے معلوم جب ان کی عمر 40 سال سے زیادہ اور عرب کی عورتیں کیسی ہوتی تھی. اب ہمیں آج ہونے دیں تو سب آج بھی اتنا یہ ہے جبکہ 1000 سال ہونے کے بعد اتنا ٹیکنالوجی جو ہو گئی بہت اوپر ہے وہ. الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 سال اور کچھ مہینے ہوئے تو رمضان کے موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں 2-3 مرتبہ آئے تھے. اس میں سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بولے اقرا پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں پڑھا ہوا نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے ملا کر بولے کہ پھر اقرا پڑھو. بولے نہیں پڑھا ہو. پھر سینے سے ملایا. پھر بولے اقرا. بولے ماں بخاری نے 3 مرتبہ جب ملانے کے بعد خود بخود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ شروع کی 5 آیتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ آیت اترتی ہی وہ دیکھ کر وہ کلام سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے. گھر میں آ کر پریشان ہو کر حضرت خدیجہ سے بولے کہ زمینونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں مر جاؤں گا. انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے جان پر بھی بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ بہت ڈر گئے. اس وقت بیوی جو ہے وہ سمجھدار نیک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرنے کے بعد وقت کے نبی ہیں انہوں نے ڈرے. ہمت کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ورقہ بن نوفل کر کے ایک بہت بڑے عابد تھے، وہ بہت بڈھے ہو گئے تھے اس عمر میں. انہوں عیسیٰ علیہ السلام کی اس پر ماننے والے تھے، اچھے مسلمان تھے. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی جو عیسیٰ ان کی پسند ان کے پاس آ کے بولے ایسا میرے شوہر اس طرح دیکھے ہیں، اس طرح حالات ہیں، آپ کو سمجھا ان کو. ورقہ بن نوفل بولے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، جو ہے نبی ہے، تمہاری پوری قوم جو ہے تمہیں نکال دے گی، اگر میں اس وقت زندہ ہوں تو میں تمہیں ساتھ دوں گا. تب اس وقت بولے پوری قوم مجھے نکال دے گی، آج اتنے اچھا مجھے چاہتے ہیں یہ نکال دے گا، تمہیں نکال دے گی. تم پر حالات بہت آنے والے ہیں کیونکہ خوشخبریاں دیں اور ذمہ داری دیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آیت اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ڈر گئے. ویسے ہی تقریباً اس کے بعد جو ہے
3 سال تک تقریباً وہی نہیں آئی، 3 سال تک وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول بہت ڈرتے تھے، کیا کیوں نہیں آیا، کب تک دیکھتے تھے، کبھی کبھی جو اپنے آپ کو گرا دوں گا، بہت شدت وہی، شدت خواہش، بہت خواہش کرتے تھے، 3 سال تک وہی نہیں آئی۔ 3 سال کے بعد جب اللہ کے رسول ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آسمان اور زمین کے اوپر اپنی اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اصلی شکل میں۔ اس وقت اللہ کے سبدے تھے بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھا کر اس وقت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کر کے یہ آیتیں چلنا شروع۔ اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، اپنے پروردگار سے تمہیں ڈراؤ، قم فانذر وربک فکبر، اپنے پروردگار کی تکبیر بیان کرو، جاؤ۔ تو اس کے بعد یہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی حالت ہم سنیں اب تک، اللہ کے رسول کیسے کیسے بچپن میں شاندار کیسی جوانی تھی، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جوانی تھی، بچپنا کیسا تھا، بچپن سے کتنا ذرا عقل و انصاف کا معاملہ کرتے تھے، کتنی صداقت کی امانت تھی، اللہ سے دعا ہے۔ اس کے بعد پھر کوسی آیت نازل ہوئی، 40 سال کے بعد کی زندگی کیا ہے، انشاءاللہ وہ زندگی میں آئندہ جمعہ کی تفصیل سے بتاؤں گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی 40 سال تک محمد بن عبداللہ تھے، 40 سال کے بعد پیش پر 3 سال کی زندگی رسول اللہ کی زندگی ہے، وہ تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ربیع الاول کے آخری ایام چل رہے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں سننا ہے، عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ انشاءاللہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کبھی بات نہیں، حالات آئیں گے، حالات کو ہم کبھی بھی حالات کریں گے، ہمت کے ساتھ اعمال پر رکھ کر ہمیں اللہ سے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلیں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر سن کے عمل کرنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشہ قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی وہ سنت عطا فرمائے۔